اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہے یہاں پہ آ کے منہاج القرآن میں، اور طاہر القادری صاحب کا تو میں بہت عرصے سے مرید ہوں، جیسے کہ آپ لوگ ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے 2010 میں ایک ایسا کام کیا تھا جو کہ کوئی بھی اسکالر کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھا۔ یہ آج کل آپ بہت زیادہ سنتے ہیں نا کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہیں۔ 2010 میں اس سے بھی زیادہ حالات خراب تھے، جب آئے دن بم دھماکے ہوا کرتے تھے۔ اور آپ غور کیجئے گا، جب بچے باہر کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو والدین اپنے بچوں کو بہانے سے فون کر کے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ لوگ ٹھیک ہیں یا نہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا تھا اس وقت کہ کس نے گھر واپس آنا ہے۔ کیونکہ ہمارا بھی اس وقت گھر اقبال ٹاؤن ہوا کرتا تھا، تو ہمارے گھر کے قریب بھی جو مور مارکیٹ ہے وہاں پہ بھی تقریباً 3 دھماکے ہوئے تھے، اور میرا بھائی وہاں پہ تقریباً علی اکبر اس کا نام ہے، وہ صرف 30 سیکنڈز کی وجہ سے بچا، کیونکہ وہ مور مارکیٹ سے اس وقت گزر رہا تھا، اور 30 سیکنڈ کا اگر وہ فرق نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے وہ آج ہماری اس دنیا میں نہ ہوتا۔ تو اس طرح کا وقت ہمارے ملک نے بھی دیکھا ہے، وہ بڑا بھیانک اور بڑا خوفناک وقت تھا۔ اس وقت تمام علماء اکرام نے اور تمام اسکالرز نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، لیکن عزت مآب جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا 2010 میں کہ جو بمبارڈمنٹ ہے، جو بم پھینکنا ہے عام عوام پہ، وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، اور وہ کسی بھی صورت کسی بھی وجہ سے جو دلیلیں دیتے ہیں نا مختلف لوگ کہ اس طرح ہونا ہو جائے تو ہم عوام پہ بم گرا سکتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب کا بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ فتویٰ تھا کہ کوئی بھی عام عوام پہ بم جو ہے وہ نہیں گرا سکتا، یہ فتویٰ تھا۔ اور اسی فتوے کی وجہ سے، اسی دہشت گردی کی وجہ سے 2009 میں جناب سرفراز نعیمی صاحب نے بھی آواز اٹھائی تھی تو ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس ماحول میں جب ایک بہت بڑا پاکستان کا عالم شہید ہو چکا ہے، اور اس وقت پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ فتویٰ دیا، یہ ایک بہت بڑی ایک ہمت اور ایک جذبے کی بات ہے۔ پوری قوم امت مسلمہ ڈاکٹر صاحب کا اس فتوے کی وجہ سے احسان مند رہے گی، کیونکہ اور تو کوئی بول نہیں رہا تھا، ڈرتے تھے لوگ، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ سے جرأت کی، اور تمام مسلم امہ کا جو ایک سر جو ہے وہ پوری دنیا میں وہ بلند کر لیا۔ میں بھی ایک زمانے میں اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے میں مصطفی موومنٹ جو ہے اس کو بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنے زیادہ لوگوں کو اکٹھے کیا ہے، اور پاکستان کی تمام یونیورسٹی سے آپ لوگ یہاں پہ اعتکاف پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے ویسے، کیونکہ آپ 10 دن جب یہاں پہ گزارتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، کیونکہ آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اور خالصتاً دین کو اور دنیا کو آپ یہاں پہ سیکھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مجھے ان کا سٹائل بہت اچھا لگا فرحان صاحب کا، کہ یہاں پہ روزانہ کسی نہ کسی ٹرینر کو بلاتے ہیں اور مختلف جو موضوعات ہیں اس پہ ٹاک ہوتی ہے۔ اچھا، ویسے میں نے یہ آج تک کہیں نہیں دیکھا کہ جو باہر سے لوگ آئیں اور آ کے آپ کی جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں۔ آج کا جیسا کہ موضوع ہے پرسیپشن اینڈ ریئلٹی، تھوڑا سا یہ دقیق موضوع ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے دماغ کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے اس موضوع پہ گفتگو نہ سنی ہو۔ میں جب اعتکاف پہ بیٹھا تھا، ایک بہت بڑی مسجد ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ان کے لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ میں پرسیپشن سے بات شروع کرتا ہوں کہ لوگ کیسے لوگوں کو پرسیو کرتے ہیں۔ میں تو کلینشیا بھی تھا شروع سے، تو میں تصوف اور صوفیزم کی اسٹڈی کر رہا تھا، تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کو بہت پڑھا کرتا تھا۔ میں اعتکاف میں ان کی کتابیں لے گیا، اور جب میں کتاب لے کے گیا تو ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو ان کی کتاب جب میں پڑھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب میرے پاس آتے،
مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ کن کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ تو خود باعمل نہیں ہے۔ اچھا میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ، کیونکہ میری ان کے ساتھ نئی نئی رغبت ہوئی تھی اور تصوف کو جاننے کا شوق پیدا ہوا تھا۔ میں سمجھا شاید کہ وہ ان کو پرانے جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں، کیا ان میں مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے 10 دن کا توفیق دی ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی، تو آپ یہاں پہ قرآن و سنت حدیث پڑھیں۔ میں نے کہا یہ بھی مذہب کی کتاب ہے، اس میں بھی قرآن اور سنت و حدیث کے ہی حوالے دیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، آپ دیکھیں نا، یہ تو خود باعمل نہیں ہے کیونکہ ان کی داڑھی نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ اگر کسی کی داڑھی نہ ہو تو کیا وہ انسان باعمل نہیں ہوتا؟ صرف ایک پکچر لگی ہوئی تھی کتاب پہ، تو انہوں نے کتاب کی پکچر کو دیکھتے ہوئے یہ پرسیو کر لیا کہ یہ شخص باعمل نہیں ہے۔ اچھا اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے جو برآمدے ہوتے ہیں نا سائڈ پہ، تو میں برآمدے والی سائڈ پہ میں چلا گیا، تو وہاں پہ ایک اور مولوی تھا میرے پاس آ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ تو مسجد کا ہی حصہ ہے اور میں مسجد میں موجود ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، یہ جو برآمدہ ہے نا یہ مسجد کی حدود میں نہیں آتا، لہٰذا آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے۔ وہ چوتھا یا 5واں دن تھا غالباً، تو میں نے ان سے پوچھا تو اب میں کیا گھر چلا جاؤں اگر میرا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ کہتے نہیں، آپ کو اعتکاف کی دوبارہ نیت کرنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا میں دوبارہ نیت کر لیتا ہوں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میں دوبارہ نیت کر کے پھر میں نے اپنا اعتکاف شروع کر لیا۔ اچھا چھٹے دن وہاں پہ اعتکاف والے دن بارش ہو گئی۔ اچھا جیسے ہی بارش ہوئی، کیونکہ ہمارے جو وہ خیمے تھے وہ صحن والی سائڈ پہ لگے ہوئے تھے، تو جیسے ہی بارش ہوئی تو فوراً مولوی صاحب نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیڑھیوں کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر وہ سیڑھیوں والی سائڈ سے جائیں گے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو وہ بھی وہیں انتظار کرے۔ آپ کے لیے ایک لکڑی کی سیڑھی جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہے، تو آپ نے لکڑی کی سیڑھی لگا کے آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ مسجد کے اوپر والے حصے پہ پہنچنا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں نے تو اپنی جان میری مشکل میں پڑ گئی ہے کہ نہ برآمدے میں جانے دیتے ہیں، نہ سیڑھیاں چڑھنے دیتے ہیں، نہ کتاب پڑھنے دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ آپ کی زندگی میں بڑی انفارمیشن اور بڑی ڈیولپمنٹ لے کے آتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کون سا والا اختیار نہیں کرنا۔ اچھا میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا، آپ نے ان کے جوابات دیتے ہیں ساتھ ساتھ۔ زومبیز کا سنا ہے کسی نے؟ زومبیز، اچھا زومبیز کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے؟ ڈرونے ہوتے ہیں، بڑی بڑی خونخوار ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا آپ غور کریں، آج تک کرۂ ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے زومبی کو دیکھا ہو، کیونکہ دنیا میں زومبی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن جو آپ کی پرسیپشن ہے وہ ٹی وی نے اور میڈیا نے بنائی کہ یہ زومبی ایسے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس پہ اعتبار کرنا شروع کر دیا۔ آج تک کسی نے زومبی کو دیکھا نہیں، لیکن ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی وہ لمبا ہوتا ہے، کسی کے دانت بڑے ہوتے ہیں، وہ خونخوار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو میڈیا دکھاتا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کسی بھی پیرنٹس کے پاس چلے جائیں، والدین کے پاس، وہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرے بچے بڑے نیک ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ میرے فادر بھی کہا کرتے، میرے فادر بڑے نیک خود انسان تھے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے بچے بڑے نیک ہیں، یہ بیٹا تو میرا بہت ہی نیک ہے اور میں اس کی قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ تو میں نے ابا جی کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا ابا جی قسم نہ کھائیے گا، کیونکہ ہر پیرنٹس کو اپنے بچے نیک نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جو دنیا میں آپ غور کریں کہ سب نیک ہیں تو برائیاں جو ہیں وہ پھر کیوں ہو رہی ہیں، اور وہ کون کر رہا ہے؟ آپ کو دیکھنے میں کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے اور نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو فیس بک کا دور ہے نا آج کل، آپ کو نظر آئے گا کہ میرے 2 ملین فینز ہیں، لوگوں یہ کہتے ہیں کہ میرے 20 لاکھ میرے فینز ہیں، لیکن اگر کوئی
فوتگی ہو کسی کے گھر پہ یا کوئی مسئلہ ہو تو اس 20 ملین میں سے 20 بھی نہیں پہنچتے، لیکن وہ شخص اپنے مائنڈ میں یہ بات بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرے 20 لاکھ فالوورز ہیں، میرے 20 لاکھ فین ہیں. جیسے قندیل بلوچ کو قتل کیا گیا نا، اس کے بھی 20 لاکھ فالوور تھے، تو جب جنازہ ہوا تو اس 20 لاکھ میں سے ایک بھی نہیں پہنچا جنازہ پڑھنے کے لیے. تو جو وہ فالوورز ہوتے ہیں وہ فیس بک پہ ہوتے ہیں، بس وہ حقیقی دنیا میں نہیں ہوتے وہ فالوور. ایک دفعہ ایک ہسبینڈ ایک گھر آیا، خامن آپ کو پتا ہے جب تھکا ہوا آئے اپنے کام سے تو اس کی ویسے انزائٹی زیادہ ہوتی ہے. وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر پہ لاک لگا ہوا، اس کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا کہ میں گھر پہ آیا ہوں، وہ بیل دے رہا ہے، لاک لگا ہوا ہے. اچھا اس نے اپنی وائف کو فون کیا، وہ فون جب کیا تو وہ فون بھی اندر تھا، اس کی بھی آواز اس کو آ رہی تھی. اس نے اپنی وائف کی فرینڈس کو، اس کی بہنوں کو، اس کی ماں کو فون کرنا شروع کر دیا اور غصہ چڑھا ہوا ہے بہت زیادہ. دروازے کے باہر فون کر رہا ہے، ایک کو کر رہا ہے، دو کو کر رہا ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے. اچھا اب وہ اپنی دل ہی دل میں اپنی بیوی کو اس نے بھلا برا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی. 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا اس کام میں. اچھا ایک جیسے 1.5 گھنٹہ گزرا تو ایک ٹیکسی رکی اور وہ جو اس کی بیوی ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے گھر کی طرف آ رہی. جب بڑا حیران ہوا دیکھ کے، وہ اس کی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ فوراً سے اس وقت ٹیکسی میں اس کو ہاسپٹل لے کے گئی اور ہاسپٹل سے وہ واپس آئی تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی. وہ کہتی میں اپنا موبائل اٹھانا افراتفری میں بھول گئی تھی تو اس کی وجہ سے میں پریشانی میں موبائل نہیں اٹھا سکتا. اچھا وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا، اس کی ایکو زیرو کر دے. اس کو بڑا شرمندہ ہوا کہ میں 1-1.5 گھنٹہ میں نے اپنی بیوی کو اتنی گال و گلوچ دی، اس پہ برا اس کو کہا، اس کو بھلا کہا، لیکن وہ ایک کسی ایمرجنسی کی حالت میں میرے ہی بیٹے کو اس کا علاج کروانے لے کے گئی تھی. اچھا جب آپ فوراً سے ڈیسیژن لیتے ہیں تو آپ کو مسائل آئیں گے زندگی میں. جیسے طاہر القادری صاحب کا بھی اپنا ایک بہت بڑا سلوگن ہے کہ آپ غصے میں نہ رہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ کم ہو، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کے ساتھ اور پیس کے ساتھ وقت گزاریں. آپ نے فرانس کا تو نام سنا ہوا ہے. جب تک میں فرانس میں نہیں گیا تھا تو فرانس کو کہا جاتا ہے یہ خوشبوؤں کا شہر، کہ وہاں پہ بڑی فریگرنس ہے، بڑی خوشبو ہے. اچھا میں جیسے ہی اسٹیشن سے باہر نکلا تو مجھے وہاں پہ بدبو آنی شروع ہو گئی اور گندگی وہاں پہ موجود تھی. پوری دنیا کو میڈیا کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو فرانس ہے وہ خوشبوؤں کا شہر ہے، لیکن جب میں ذاتی طور پہ میں نے تجربہ کیا وہاں پہ تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میڈیا ہمیں کچھ اور دکھا رہا ہے. اگر آپ وہاں جا کے دیکھتے ہیں کسی چیز کو وہ تو کچھ اور ہے. اسی طرح اگر ہمیں جو پہلی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے جس طرح کی بھی ہو، اگر ہم اس کو سوچے سمجھے بغیر ایکسیپٹ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو سچ ماننا شروع کرتے ہیں تو ہم بہت غلطی پہ ہوں گے. ہم اپنا خود بھی نقصان کریں گے. اور بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، آپ بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ اس خبر پہ موجود تھے. اچھا بعض اوقات نا آپ کو آپ کی جو آنکھ ہے وہ بھی دھوکہ دیتی ہے آپ، کیونکہ آپ کو دنیا میں جو بھی چیزیں ایکسیپٹ ہو رہی ہیں، جو بھی چیزیں ریسیو ہو رہی ہیں وہ کانوں سے اور آنکھوں سے ہو رہی ہیں. بعض اوقات آپ نے موٹر وے کا سفر کیا ہوگا، آپ سب نے سفر کیا موٹر وے کا. اچھا موٹر وے میں جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ سڑک صاف ہوتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے پانی ہے. اور صحرا میں بھی اگر آپ لوگوں کسی کا جانا ہو تو اگر آپ کو دور سے نظر آتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے پانی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کی گاڑی وہاں پہنچتی ہے تو وہ پانی غائب ہو جاتا ہے. تو وہ پانی کہاں جاتا ہے؟ وہ پانی آپ کے دماغ میں بنتا ہے، اصل میں وہ پانی اصل میں نہیں ہوتا. اسی طرح جب آپ کسی چیز کو دور سے دیکھتے ہیں
تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ یا یہ فلسفی موجود ہے، لیکن جب آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو میں سوچ رہا تھا میری سوچ غلط تھی. اور جہاں بھی آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی سوچ غلط ہے، آپ اس کو خوش سلوکی سے مان لیا کریں، اس پہ ضد نہ کیا کریں، نہ ہی اس پہ ڈٹے رہا کریں. اچھا، میرا خود ذاتی طور پہ پچھلے دنوں ایک اتفاق ہوا. میں ایک بحریہ ٹاؤن میں فوٹو کاپی کی دکان پہ تھا اور میں اپنی فوٹو کاپی کروا رہا تھا. تو وہاں پہ ایک مولوی صاحب آئے اور کہتے ہیں کہ میری تھوڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں نے جانا ہے، یہ میری ایک پوری فائل ہے، اس کی آپ فوٹو کاپی کرتے ہیں. میری باری پہلے تھی، میں نے کہا آپ ان کا کام کوئی بات نہیں، پہلے کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے بھی 5 6 7 8 منٹ لگائے اور وہ فوٹو کاپی کر کے، اچھا ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ مولوی صاحب غائب ہو گئے. اچھا، وہ فوٹو کاپی والا جو تھا وہ بھی، اس کو بھی غصہ آیا. وہ کہتے ہیں دیکھیں سر، یہ مولوی صاحب آئے تھے اور اپنے بیٹے کا کہہ رہے تھے ہاسپٹل میں ہے، تو یہ 650 روپے ان کا بل بنا ہے، تو یہ دیے بغیر ہی چلے گئے. اچھا، اب وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ فراڈ لگا گیا، میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ فراڈ لگا گیا ہے، اور ہم دل ہی دل میں اس کو ہم نے برا بلا کہنا شروع کر دیا. پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ 650 روپے میں اس کو دے دیتا ہوں. پھر میں نے کہا میرا کیا قصور ہے اس میں، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا اب نقصان ہو گیا، اس کا نقصان ہے، ٹھیک ہے. اچھا، میں ابھی فوٹو کاپی اپنی کروا ہی رہا تھا، میری ذرا کاپی زیادہ تھی. وہ مولوی صاحب 15 منٹ کے بعد واپس آ اور کہتے ہیں یار مجھے معاف کیجیے گا، میں پیسے دینے بھول گیا تھا. میرا بیٹا بے شک ہاسپٹل میں تھا، لیکن مجھے خیال آیا کہ میں تو ہر بلاخٹ میں آپ کے پیسے نہیں دیے، میں نے دیے 650 روپے پکڑے اور وہ چلے گئے. اچھا، مجھے نا اس دن بڑی شرمندگی ہوئی، کیونکہ میں ایک ایسے بھلے انسان کے بارے میں غلط رائے قائم کر بیٹھا تھا جو کہ وہ ایسا نہیں تھا. انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے نا کبھی، ہر بلاہٹ میں وہ چیز کو بھول ہی جاتا ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں نے زندگی میں بہت جلدی کسی کے بارے میں رائے نہیں قائم کرنی، اس کو وقت دے رہے ہیں. ہم فوراً سے لوگوں کے بارے میں رائے قائم کر کے ان کے بارے میں کوئی بیڈ تھاٹس اور غلط باتیں اپنے دماغ میں لانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہم نے کرنا. اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کی جو قدیم ترین تہذیب ہے وہ کون سی ہے، تو وہ آپ کے کون سی ہوگی؟ کون سی؟ موجود داڑو اور گندھارا اور ہڑپا. ٹھیک ہے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ سب ہی غلط ہیں، کیونکہ آج تک ہی آپ کو کتابوں میں پڑھایا گیا. 2 سال پہلے تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ ہڑپا، گندھارا اور موہنجو دڑو یہ تقریباً 5000 پرانی تہذیبیں ہیں. جب آپ اعتکاف سے جائیں گے باہر تو آپ نے یہ گوگل پہ سرچ کرنا ہے کہ اولڈسٹ سویلائزیشن آف پاکستان، تو آپ کو مہر گڑھ کا نام ملے گا. کوئی کوئٹہ سے ہے یا پھر بلوچستان سے؟ آپ کو پتا ہے سر؟ آپ ذرا کھڑے ہو جائیے گا. یہ بھائی کوئٹہ سے ہیں. کوئٹہ سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پہ سبی موجود ہے. یہ ایسے ہی ہے سر؟ 3 گھنٹے کی، ٹھیک ہے، 3 گھنٹے کی مسافت. سبی سے تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہوگا مہر گڑھ کا. اچھا، اب آپ غور کریں کہ 400-500 لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جس کو اس بات کا پتہ تھا. اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ بھائی خود اس علاقے کے ہیں. ہم ساری زندگی غلط فیکٹس اور فگرز پہ بلیو کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھائی وہاں رہتے ہیں اس لیے ان کو پتہ ہے. آپ کیونکہ سب لوگوں کو آپ کو کتابوں سے یا کسی لیکچر سے یا کسی شخص سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو ہماری پرانی سویلائزیشن ہے 5000 سال پرانی، جبکہ موہنجو دڑو جبکہ مہر گڑھ 10,000 سال پرانی سویلائزیشن ہے جو کہ کوئٹہ کے قریب موجود ہے. اس بات کا کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہم اسی کو حق سچ سمجھ لیتے ہیں اور ہم اسی کی آگے تبلیغ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے ابھی کی. آپ لوگوں نے جیسے ابھی کہا سب نے کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو، جبکہ وہ نہیں ہے. اچھا،
اور آپ سب کتنے کانفیڈنس ہیں اس بات پہ کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو ہے، کیونکہ آپ کو یہی سکھایا اور یہی بتایا گیا ہے۔ یاسر پیرزادہ صاحب ایک پروگرام میں ذکر کر رہے تھے، یاسر پیرزادہ بڑا اچھے کالمسٹ ہیں پاکستان کے، عطاء اللہ قاسمی صاحب کے بیٹے بھی ہیں۔ وہ ذکر کر رہے تھے سینٹا کلوز کا۔ سینٹا کلوز کا پتہ ہے کسی کو؟ سینٹا کلوز کیا ہوتا ہے بتائیے؟ کوئی ایک کھڑا ہو کے ذرا باز بلند بتا دے۔ جی جی کوئی بھی جی۔ انہوں نے کہا کہ سینٹا کلوز کرسمس کے قریب بابا جی آتے ہیں جنہوں نے سرخ ٹوپی پہنی ہوتی ہے اور وہ گفٹ مانگتے ہیں۔ بچوں کو باہر انتظار ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے باہر کوئی گفٹ رکھتا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی نے سینٹا کلوز کو دیکھا ہی نہیں، اور سینٹا کلوز پہ ڈرامے بن گئے، موویز بن گئی، ناول لکھے جا چکے ہیں، لٹریچر بن چکا ہے، اور آج تک سینٹا کلوز جیسی شخصیت دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ جبکہ آپ کے بچوں کو سب کو بتایا، جو کرسچنز ہیں ان سب کو یہ پتا ہے کہ سینٹا کلوز آتا ہے، رات کو ہمارے تکیے کے قریب یا دروازے کے باہر وہ گفٹ رکھے جاتے ہیں۔ یہی کہا نا؟ آپ غور کریں میڈیا کس طرح سے ہمارے دماغوں کو انفلوئنس کرتا ہے کہ جو دنیا میں چیز ہے ہی نہیں اس کو بھی آپ حق اور سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور آپ اس کو بیان بھی اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بات بھی سچی ہے۔ اچھا ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں، مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ مکہ مدینہ میں؟ کہاں پہ؟ نہیں زیادہ تو دور میں نہیں ہوتا۔ اچھا 2017 تک میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ جو مسلمانوں کا جو سب سے بڑا اجتماع ہے وہ مکہ اور مدینہ میں ہوتا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کربلا میں ہوتا ہے۔ 2017 تک مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب اربعین ہوتا ہے، حضرت امام حسین کا 40واں ہوتا ہے، وہاں پہ نجف سے، بغداد سے اور عراق کے مختلف شہروں سے لوگ پیدل آتے ہیں، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ وہ کربلا میں موجود ہوتے ہیں اس وقت۔ جبکہ جو سب سے بڑی گیدرنگ مکہ مدینہ میں ہوتی ہے وہ 25 سے 30 لاکھ لوگوں کی ہوتی ہے۔ جب آپ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، آپ اس کو گوگل سے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے لکھنا ہے بگیسٹ مسلم گیدرنگز آف مسلم بگیسٹ گیدرنگ ان دا ورلڈ۔ آپ دیکھیے گا کیا آتا ہے آپ کے سامنے۔ میں آپ کی توجہ یہ تمام باتیں کر کے اس طرف لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آپ وہ نہ سوچیں سمجھیں جو میڈیا آپ کو بتا رہا ہے، جو لوگ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اپنے دماغ میں، اپنے دل میں خواہش رکھیں کہ آپ خود سے تحقیق کریں، اور جو شخص خود سے تحقیق کر کے کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے وہ زیادہ بہتر انسان بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہوتا ہے۔ اچھا جیسے آپ اگر رات کے 2 بجے آپ کو نظر آئے کہ ایک گاڑی کا بہت شدت سے شدید قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کے دماغ میں پتہ کیا بات آتی ہے؟ کہ کوئی شرابی ہوگا۔ جبکہ رات کو جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ نیند کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ ریسرچ کہتی ہے۔ لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کوئی شرابی ہوگا اور وہ شراب پی کے اس نے یہ گاڑی چلائی ہوگی۔ اب جیسے اینکرز ہوتے ہیں، کبھی اینکر سے ملاقات کریں نا تو ہر اینکر کو یہ لگتا ہے کہ میرا پروگرام سب سے زیادہ ہٹ ہے۔ آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھیں
تو وہ آپ کو ریٹنگ اپنی گنانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے مختلف جگہوں سے، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ پاپولر ہیں، کیونکہ وہ اپنا ہی فیس بک، اپنا ہی ٹویٹر، اپنا ہی لنکڈ ان دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ہی سب سے زیادہ پاپولر ہیں، جبکہ ریئلٹی یہ نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے یہ سنا ہے نا کہ پاکستان کی جو نیشن ہے وہ کرپٹ ترین نیشن ہے دنیا میں، سنا ہے اس کے بارے میں؟ یہ بھی غلط انفارمیشن ہے، پاکستان کوئی کرپٹ ترین نیشن نہیں ہے دنیا میں۔ اگر آپ دنیا کا انڈیکس دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 37 نمبر پہ آتا ہے۔ پاکستان سے 37 ملک ایسے موجود ہیں دنیا میں جو کرپٹ ہیں، اور ان ممالک میں افریقنس، رشینس اور یورپین ممالک بھی شامل ہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے میڈیا کے ذریعے مایوس کرنے کے لیے کہ آپ لوگ بہت کرپٹ ہیں اور آپ لوگ بہت جو ہے وہ غلط کام کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں نا، پراپرٹی ڈیلرز نے جب کوئی چیز بیچنی ہو، کوئی فائل بیچنی ہو، وہ بلڈنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ اشتہار میں بلڈنگ دکھا کے آپ کو فائلیں بیچ دیتے ہیں۔ جو اس وقت پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو فائلیں لے کے پھر رہے ہیں، اور ان کی فائلیں نہ واپس ہو رہی ہیں نہ وہ بک رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک پرسیپشن کو دیکھتے ہوئے بائنگ کی، جبکہ وہ چیز موجود ہی نہیں تھی دنیا میں، نہ پلاٹ موجود تھا نہ بلڈنگ موجود تھی، صرف انہوں نے ایک 3D اینیمیشن کے ذریعے آپ کو وہ ویڈیو دکھائی اس کی، اور آپ لوگوں نے اس کو سچ مان کے اپنی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی۔ اب جیسے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا دعا زہرا کا کیس ہوا کراچی میں، کتنے لوگوں کو پتا ہے دعا زہرا کے کیس کا؟ دعا زہرا جب اغوا ہوئی تو پوری دنیا جو ہے، وہ پورے مسلمان جو ہے وہ سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ بچی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے والدین سے واپس ملا دے۔ مسجدوں میں دعائیں ہونی شروع ہو گئی، اور 5 دن کے بعد کیا پتا چلا کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگی ہوئی ہے، اور 5 دن کے لیے پوری قوم نے اس بات کو حق اور سچ مان لیا تھا کہ وہ دعا زہرا جو ہے وہ اغوا ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو جو میڈیا نے دکھایا آپ نے اس کو بغیر تحقیق کے ایکسیپٹ کر لیا۔ جیسے ملالہ کو آپ کو پتا گولی لگی، آپ کو پتا پاکستان کے پاس 2 نوبل پرائز ہیں، ایک عبدالسلام کو ملا تھا اور دوسرا ملالہ کو ملا۔ ملالہ کو جب گولی لگی تو ساری قوم سجدے میں چلی گئی کہ یا اللہ یہ ہماری قوم کی بیٹی ہے، اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ 3 دن کے بعد ٹھیک ہو گئی، اور بتایا کیا گیا تھا کہ سر پہ گولی لگی ہے، اور جب وہ ٹھیک ہو کے ہاسپٹل سے باہر نکل کے جب وہ سلام کر رہی تھی تو اس کے بال ویسے کے ویسے تھے، اس کے بالوں کو کاٹے بغیر ہی آپریشن کر دیا انہوں نے، اور گولی بھی نکال دی، اس کو ٹھیک بھی کر دیا۔ جبکہ میڈیا نے ہمیں کیا بتایا کہ آپ ملالہ کے لیے دعائیں کریں، اور دعا کرتے ہوئے سب نے اس کو بات کو مان لیا۔ اس میں چند علمی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے ایسے کہ اس کو گولی نہیں لگی، ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے فیمیلز کو لینے کے لیے، ان کی ہمدردیاں لینے کے لیے۔ اچھا، ویسے آج کل تو ایجنڈا پروموٹ کرنا ویسے ہی بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آپ فیس بک کی ویڈیو دیکھیں تو فیس بک کی ویڈیو میں جو بھی آپ کو آپ کے حق کی ویڈیو ملتی ہے، آپ اس کو بوسٹ کر کے، اس سے پیسے لگا کے اس کو بوسٹ کرنا شروع کر دیں۔ ویسے آج کے دور میں آپ کے والدین سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے دوستوں سے زیادہ آپ کو آپ کا موبائل جانتا ہے، کیونکہ آپ اپنے موبائل میں جو چیز دیکھتے ہیں متواتر سے، اگر آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کو انہی کی ویڈیوز نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ طارق جمیل صاحب کا لیکچر سنتے ہیں آپ کو انہی کی ویڈیوز نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔
اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ سن رہے ہیں تو آپ کو انہی کی ویڈیوز نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو یہ آپ کا مائنڈ ریڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اور آپ کو کمانڈ دے رہا ہے. پہلے انسان مشین کو کمانڈ دیتا تھا، اب موبائل انسان کو کمانڈ دیتا ہے. اور ویسے اپنا موبائل اگر آپ کسی کو پکڑا دیں نا تو اس میں شرمندگی بھی بڑی ہوتی ہے. اگر وہ آپ کی ہسٹری میں چلا جائے تو آپ کو اس کو ساری وہ باتیں پتہ چل جائیں گی کہ جو آپ نے پچھلے 1.5 سے 2 ماہ میں دیکھی ہیں. مجھے ہنستے ہوئے چہرے کافی نظر آ رہے ہیں. ایک زمانے میں نا لوگ کہا کرتے تھے کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، اگر ہم ٹی وی پہ بات کریں تو ہم تہلکہ مچا سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے کچھ لیکچرز کی ویڈیوز بنانی شروع کی ان کو کوئی ویوز نہیں ملے. پہلے انہی کے سامنے بڑی عزت بنی ہوئی تھی، لیکن اس سوشل میڈیا نے ان کو ایکسپوز کر دیا. اچھا، ایک حدیث ہمیں بچپن سے بڑی سنائی گئی ہے کہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاتون جو ہے وہ کوڑا پھینکتی تھی. سنی ہے سب نے؟ اچھا، میں بلال قطب صاحب کے لیکچر میں تھا پچھلے دنوں. انہوں نے کہا کہ میں تحقیق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہاں بھی تحقیق ہوئی ہوگی آپ کے اس ادارے میں، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. جبکہ پاکستان یا مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس کو حق اور سچ سمجھتی ہے کیونکہ بچپن میں پڑھایا گیا، اور جب بعد میں علماء کرام نے تحقیق کی اس حدیث پہ تو یہ حدیث ہی نہیں. آپ غور کریں کہ زندگی میں ہم بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جن کی ہم تحقیق نہیں کرتے، بس سن کے اس کو سچ مان لیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں کچھ ہو جائے، جیسے پچھلے دنوں کرونا آیا تو ویکسین لگانی تھی تو لوگوں نے کہا یہ یہودی ایجنڈا ہے، آپ کے یہاں چپ لگا دی جائے گی اور جو آپ سوچتے ہیں آپ کو ان کو پتہ چل جائے گا، آپ کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جائے گا. اچھا، پھر کسی نے کہا کہ پولیو کے قطرے اگر آپ پیئیں گے تو آپ بچے پیدا نہیں کر سکیں گے. ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ پولیو کے قطرے پینے سے بچے نہیں ہوں گے، جبکہ میری 2 بیٹیاں میں نے پولیو کے قطرے پیے. اس سے پہلے ہمارے خاندان کے سارے بچوں نے جب بچے تھے ان کے پولیو کے قطرے پیے ہیں، ان کے تو بچے ہیں. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہمارا دھیان کم ہوگا اور جو پروجیکشن کی جائے گی اس پہ ہمارا دماغ جو ہے وہ زیادہ ہوگا. میرے دوست ہیں فاروق شہباز برائی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا ان کو. وہ پچھلے تو سری لنکا گئے، ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کیونکہ آپ کو پتا نا سری لنکا ڈیفالٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا ملک اور ہمارا ملک سیم ہو گیا. اس وقت پرسیپشن یہ موجود ہے دنیا میں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارے ٹی وی پہ اخباروں میں روز آئے دن یہی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. تو فاروق صاحب نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا نہ تو ملک ڈیفالٹ ہوا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا بھی مسئلہ ہے. ابھی یہ بات خبروں میں ہے لیکن دنیا ہمیں یہ سمجھنا شروع کر دیا دنیا نے کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان سے نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان سے جتنے بھی لوگ میں سمجھتا ہوں یا وہ بڑی بڑی داڑھیوں والے مولوی ہیں یا عورتوں نے نقاب کیے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، پاکستان میں خواتین جو نقاب کرنا چاہیں وہ نقاب کر سکتی ہیں، جو دوپٹہ لینا چاہیں وہ دوپٹہ لے سکتی ہیں، جنہوں نے داڑھی رکھنی ہے بڑی رکھنی ہے وہ بڑی رکھ سکتا ہے، جنہوں نے چھوٹی رکھنی ہے وہ چھوٹی رکھ سکتا ہے. انہوں نے اس کو دعوت دی اور کہا کہ آپ پاکستان آئیں اور آ کے دیکھیں یہ جو میڈیا پہ جو خبریں چلتی ہیں اس کو حق اور سچ نہ سمجھیں، لیکن زیادہ تر لوگ اسی کو حق اور سچ سمجھتے ہیں. میں خود 2011 میں یو کے گیا، ایک انسٹیٹیوٹ ہے ڈیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ، دنیا کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ٹریننگز کا. تو میں نے وہاں جا کے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں. کہتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں ٹریننگز کا کام کرتا ہوں. تو وہ بڑا حیران یہ سے میری طرف دیکھنے لگا. تو کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹریننگز ہوتی ہیں. اس کو لگ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسی مخلوق ہیں جو غاروں میں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں، کیونکہ میڈیا یہ بتا رہا ہے ان کو. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ پاکستان میں ٹریننگ
1980 سے ہو رہی ہے، اور میں تو 2011 میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو پھر اس کو اندازہ ہوا کہ ہاں پاکستان میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ آنی شروع ہو گئی ہیں۔ اچھا، اگر کچھ لوگ ایک طرف بیٹھے ہوں اور وہ 2 دن سے بھوکے ہوں، تو آپ کے دل میں کیا آئے گا ان کے لیے؟ ترس آئے گا، رحم آئے گا۔ اچھا، اگر وہ کچھ لوگ بھوکے بیٹھے ہوں کسی مشن کے لیے، اور وہ کہیں کہ ہم نے یہ بھوک ختم کرنی ہے، دنیا میں غربت کی وجہ سے ہم بھوک ہڑتال میں ہیں، تب آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ ایک ہی لمحے میں نا آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ جو آپ کا جذبہ پہلے رحم کا تھا، اب آپ ان کو فخر کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، لوگوں کے لیے بھوک کاٹ رہے ہیں۔ اگر آپ دور سے دیکھتے تو آپ کچھ لوگ بھوکے نظر آ رہے تھے، لیکن جب آپ نے جا کے ان کا مقصد پوچھا تو ساتھ ہی آپ کی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ پچھلے دنوں نا کچھ گورے آئے ہوئے تھے پاکستان میں، تو آپ کو پتا ہے مال روڈ پہ نا اسٹرائکس چلتی رہتی ہیں، میری بھی کچھ دوست تھے۔ تو جیسے ہی اسٹرائک ہوئی نا تو کچھ لوگ باہر نکل آئے، تو ظاہری بات ہے جیسے اسٹرائک ہوتی ہے تو پاکستان کا میڈیا اس کو کور کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کی بیویوں کے فون آنے شروع ہو گئے ان کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ٹھیک ہیں پاکستان میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹی وی یہ دکھا رہا ہے کہ ہڑتال ہو گئی ہے، جل گیا ہے ملک، لٹ گیا ہے، گراؤ ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ مال روڈ کا اور فوڈ اسٹریٹ کا 15 منٹ کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو فوڈ اسٹریٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں ٹی وی پہ یہ آ رہا ہے۔ پورے ملک کا مال روڈ ایک 5 کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ لٹ رہا ہے، وہ تباہ ہو رہا ہے، ہڑتالیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے مار رہے ہیں، جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے، جبکہ وہ صرف 5 کلومیٹر کا حصہ، باقی پورے ملک میں امن ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے کام کر رہا ہے، شاپنگ کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے، کوئی مووی دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ ٹی وی جو ہے، یہ جو چھوٹا سا ایک ڈبہ ہے، یہ آپ کی پرسیپشن بنا رہا ہے۔ آپ نے اس کی پرسیپشن کے دھوکے میں نہیں آنا زندگی میں، خود تحقیق کرنی ہے، اور خود تحقیق کرتے ہوئے آپ نے بات کو سمجھنا ہے اور بات کو سوچنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ایک خبر بہت وائرل ہوئی کہ قاسم علی شاہ صاحب الحمرا کے چیئرمین بنے، اور 3 ہی دن کے بعد ان کی چیئرمین شپ ختم ہو گئی۔ آپ لوگوں نے خبر سنی؟ سب نے سنی ہے۔ اب میں آپ کو مزے کی بات بتانے والا ہوں کہ چیئرمین وہ بنے تو صحیح، لیکن ان کو چیئرمین شپ سے کسی نے نہیں ہٹایا، جب تک پورا پاکستان ایک فیک سٹوری پہ کو ایکسیپٹ کر کے اس خبر کو یہ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ ٹھیک ہے۔ بس ایک دو آخری باتیں کرتا ہوں آپ سے۔ ایک مووی ہے ٹرائے، اس کا آخری سین ہے ایک لور اپنی لور کو گلا گھونٹ کے مار دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سین دیکھیں 2 منٹ کا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ لور کتنا ظالم ہے، لیکن اگر آپ اس کو 1 منٹ ریوائنڈ کر کے مووی کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے اپنی محبوبہ کو قتل کر کے اس پہ احسان کیا ہے، کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو سزا جو دی تھی وہ پتھر مارنے کی دی تھی۔ اس نے سوچا کہ میں پتھر مار مار کے جب یہ میری محبوبہ مرے گی تو اس کو بہت تکلیف ہوگی، لہٰذا اس کو میں خود گلا گھونٹ کے مار دیتا ہوں تاکہ اس کو تکلیف اور احساس تکلیف جو ہے مرنے کا وہ کام ہو۔ اب میں آپ کو 4-5 موٹے موٹے اصول بتا سکتا ہوں جو اس کے سلوشنز ہے۔ پہلی بات جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی نہ کریں، خود سے تحقیق کریں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ آپ ہر مسلک کے لوگوں کے پاس جا کے جب بیٹھتے ہیں تو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر مذہب کا بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں،
حتیٰ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں آپ کے کانسیپٹس. تو اپنے آباء و اجداد کے کانسیپٹس اور فلاسفیز کو چیلنج کریں. اسی لیے آپ غور کریں جو کلمے کا آغاز ہے وہ لا سے ہو رہا ہے. لا، پہلے آپ نفی کریں پھر آپ کسی کانسیپٹ کو اور فلاسفی کو مانیں. ویسے پاکستان میں جو ڈرامے بن رہے ہیں اس کے ذریعے بھی ہم ایک پرسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں. ان ڈراماز کو اگر انگلش، ٹرکش اور مختلف لینگویجز میں کنورٹ کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے تو بھی ایک سافٹ امیج بن سکتا ہے پاکستان کا. اور دوسری بات، جو ہمارے علماء اکرام ہیں جو صرف اردو میں تقریر کرتے ہیں، اگر ان کی تقاریر کو بھی عربک میں، انگلش میں، فرینچ میں، ترکی میں اور چائنیز زبان میں اگر دب کر کے اگر لوگوں تک پہنچایا جائے تو پاکستان کا بھی اور اسلام کا بھی ایک بہت خوبصورت چہرہ اور ایک سافٹ امیج جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. میں نے کوشش یہ کی تھی، اب آپ کا جو بھی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں. میں نے کوشش یہ کی تھی کہ اپنے لیکچر کو تھوڑا کم رکھوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے جو بھی آپ کے دماغ میں جو سوالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں وہ کریں، کیونکہ آپ مختلف فورمز میں جب جاتے ہیں تو آپ کو سوال کرنے کا موقع نہیں ملتا. آپ کے دل میں بہت سارے سوالات آتے ہیں، بہت سارے کنفیوژنز آتے ہیں، لیکن میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی تقریر کرتے ہیں اور تقریر کر کے وہ چلے جاتے ہیں. تو اس ٹاپک سے ریلیونٹ کوئی بھی آپ کے دماغ میں سوال ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اس میں ہمیں کن فیکٹرز کو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کے اچھی رائے اس کے ٹائم کر بڑا اچھا سوال کیا. آپ کا نام کیا؟ محمد ذیشان. محمد ذیشان نے بہت اچھا سوال کیا ہے. محمد ذیشان کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہیں تو کن پیرامیٹرز کا خیال کریں. میں نے کتاب جو لکھی نا تصوف اور آج کے صوفی، اس میں جن صوفیہ اکرام کو میں نے شامل کیا اس میں نے کرائٹیریا بنایا. ویسے میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب میری کتاب کی تقریب رونمائی میں آئے تھے. انہوں نے بڑا اچھا خطاب کیا تھا تصوف پہ. میں نے جو کرائٹیریا بنایا تھا وہ یہ تھا، نمبر 1 ٹاپ پہ، کہ کیا وہ شخص پیس، محبت اور رواداری کی بات کر رہا ہے یا وہ مختلف فرقوں اور مذاہب کو لڑانے کی بات کر رہا ہے. پہلا کرائٹیریا نمبر 1. نمبر 2، کیا وہ آپ کو قرآن اور حدیث اور سنت کی تعلیم دے رہا ہے یا وہ آپ اپنے فرقے کو بڑھانے کے لیے اپنے فرقے کی تعلیم دے رہا ہے. دوسرا کرائٹیریا. تیسرا کرائٹیریا، کیا وہ اپنی مساجد میں یا اپنے اداروں میں غیر مسلموں کو آنے کی اجازت دیتا ہے یا ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ ناپاک ہیں، آپ ہمارے اداروں میں نہیں آ سکتے، ہم آپ سے بہتر ہیں، آپ کمتر ہیں. کیا اس کی یہ سوچ ہے؟ یہ تیسرا کرائٹیریا ہو گیا. چوتھی بات کہ اس کا جو کام ہے وہ خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، نہ کہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہو. یہ چوتھا میں نے کرائٹیریا بنایا تھا. پانچواں کرائٹیریا، کیا وہ انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرتا ہے. مثلاً کیا وہ یہی کہتا ہے کہ آپ نے جو میں نے کتاب لکھی ہے آپ نے صرف وہی پڑھنی ہے، باقی کوئی نہیں پڑھنی ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ انٹرفیتھ ہارمنی کے حامی ہوں اور مختلف مسالک فکر کو بھی پڑھیں، مختلف مذاہب کو بھی پڑھیں، کیونکہ پڑھیں گے تو آپ کی نفرتیں کم ہوں گی. ایک سب سے امپورٹنٹ، کیا وہ مختلف مسالک فکر کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتا ہے یا ناجائز قرار دیتا ہے. اگر تو وہ جائز قرار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمام مسالے کے پیچھے سب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اگر وہ فرقہ بازی میں اور آپ کو علم سے دور کر رہا ہے تو ایسے لوگوں سے جان چھڑا لیں. بہت شکریہ. نیکسٹ کوشچن. اگلا کوشچن یہ ہے کہ جیسے نیگیٹیوٹی ایک پر موڈ ہوتی ہے، کسی شخص کا غلط کنسیپٹ ہے تو ہم اس کے کنسیپٹ کو کیسے کلیئر کر سکتے ہیں. اور اس سے اگلا میرا کوشچن یہ ہے
کہ اگر ہم اس کے کنسیپٹ کو مطلب کلیئر نہیں کر پا رہے اس سچویشن میں ہمیں کس طرف جانا چاہیے, کیا کس چیز کو ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے. اچھا, انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی نیگیٹو کانسیپٹ کسی کا ہے تو ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں یا ہم اس کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اگر کسی کا کوئی نیگیٹو کانسیپٹ ہے آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کی, کیونکہ مجھے جو تبلیغ کا جو طریقہ سب سے بہتر لگا وہ امام کے پاس ایک شخص نے بڑا وقت گزارا اور کہا کہ امام صاحب میں اب تبلیغ کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی آخری نصیحت کیجیے کہ میں کیا کروں. تو امام صاحب نے بڑا تاریخی جملہ بولا. امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کو تبلیغ کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے, آپ اس کو اپنے کردار سے اور اپنی شخصیت سے متاثر کر کے اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے, جو مجھے ابھی سر نے بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ مناظروں میں نہ پڑیں. مناظروں میں آپ ایک دوسرے کو ہرانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اس سے نکلتا کچھ نہیں. آپ اپنی بات کریں خوش اسلوبی کے ساتھ اور گلا پھاڑ پھاڑ کے نہ کریں, طریقے سے اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے پیار محبت کے ساتھ اپنی بات کریں اور اس کو بھی گنجائش دیں, اور اپنی آئیڈیالوجیز فلسفیز اور کانسیپٹس میں بھی گنجائش پہ رکھیں اور سمجھیں کہ میرے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے جس کو میں امپروو کرنا چاہوں گا. جی اگر کسی اور بھائی نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو. میرا کوشچن یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں مستفیض تو ایز این آرگنائزیشن سب سے زیادہ جو پرسیپشن ڈاکٹر طاہر صاحب کے بارے میں کریٹ کی گئی ہے پاکستان میں, شاید وہ کسی اور پرسنالٹی کے بارے میں اس کا پرسیپشن غلط پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے. تو اس ایسی صورتحال میں ایز این آرگنائزیشن ہمیں اس پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اور اگر ہم کسی اور اپنی پرسیپشن کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کون کون سے راستے کرنے چاہیے ایز این آرگنائزیشن. اچھا, بڑا امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں بڑی رانگ اور نیگیٹو پرسیپشن جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں. اب میں ایک بولڈ جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا, جب آپ جو دین کا اصل پیغام دیں گے اور دوسروں کی جب دکانیں بند ہوں گی تو آپ کے بارے میں تو نیگیٹو پرسیپشن کریٹ کی جائے گی نا. لوگوں کو فکر ہوتا ہے اپنی دکانوں کا, ان کا اس بات سے غرض نہیں ہوتا کہ ہم جو پیغام پہنچا رہے ہیں کیا وہ وہی پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سنت اور حدیث کے ذریعے. وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے والے کانسیپٹ کو, میرے والے مسلک کو کیا سوٹ کرتا ہے, وہ اس کے مطابق اپنی دکان کو چمکانے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کبھی بھی آپ تک جو ہے وہ صحیح بات نہ پہنچنے دیں. اس لیے آپ غور کریں, یہ لوگ سوال جواب کی کو پروموٹ نہیں کرتے, اپنی جو ان سے جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں ان کو سامنے نہیں لے کے آتے, صرف اپنی بات کرتے ہیں. اچھا, جو آپ نے پوچھا کہ آپ کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہو تو آپ اپنے انٹلیکٹ سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. آپ اپنا انٹلیکچوئل لیول اتنا ہائی لے جائیں, مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف کتابیں پڑھ کے, فلسفی, سائیکالوجی, اینتھروپولوجی, ہسٹری, ریلیجن, کمپیریٹیو ریلیجن, انٹرفیتھ ہارمنی, تصوف, صوفیزم, آپ اتنا پڑھیں, اتنا سفر کریں کہ وہ آپ کے ذات سے متاثر ہو جائیں اور ان کو واقعی لگے کہ جو یہ شخصیت طاہر القادری صاحب کے جو تنظیم کے جو لوگ ہیں جو تیار ہو رہے ہیں یہ واقعی کوئی ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں. اور آپ کی جب ذات سے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. جی اگلا کوشچن. اس کے علاوہ سر جو سوشل میڈیا کا چونکہ دور ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کسی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں پرسیپشن کریٹ کر رہی ہے اور ہیش ٹیگ کو نام سے کرتی ہے. اب ہم ایز آرگنائزیشن چونکہ ہمیں آلریڈی کسی کے بارے میں پرسیپشن کریٹ نہیں کرنی, مگر اگر ہم ایک ماحول سازی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے کوئی ایسی پرسیپشن کریٹ کرنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی پازیٹیو وے کے, کیا وہ درست ہوگا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جتنا احاطہ کیا ہے, میں نے ان کی لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تنقید کی ہے.
کہیں نہیں سنا، کہیں سختی کی ہے نہیں سنا، کہیں کسی کو زور زبردستی کوئی کام کروایا ہے نہیں سنا۔ آپ نے صرف اپنے حساب سے جو اپنا کانسیپٹ ہے، اپنی فلاسفیز ہیں، وہ بیان کرنی ہوتی ہیں، پھر باقی آپ کا کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ڈسہارٹ ہو گئے، تو ایک آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام تبدیل کرنا نہیں ہے۔ تبدیل کرنا یا کسی کانسیپٹ کو بلیو کرنا یہ خدا کا کام ہے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ اچھا اس میں بڑی فلاسفی ہے، اس کی سائیکالوجی اس کی بہت بڑی۔ جب آپ اپنا کام کریں گے اور نتیجے پہ آپ کی نظر نہیں ہوگی تو آپ ڈسہارٹ نہیں ہوں گے۔ آپ خوش اسلوبی سے، نیک نیتی سے، جتنا وقت، ریسورسز، ٹائم آپ کو ملا ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کانسیپٹ کو، جس فلاسفی کو آگے بڑھانا چاہے گا، اللہ تعالیٰ خود اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جی جنہوں نے سوال کرنے وہ ذرا آگے آ جائیں۔ السلام علیکم۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بھی ایشو کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں ہمارا پرسیپشن اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا یا ہماری فیملی کا، ہم سے جڑے لوگوں کا پرسیپشن اور اس کے بارے میں نگیٹو ہوتا ہے۔ پھر ہم اس کو یا تو نہیں کر پاتے اور پھر اسی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں، تو اس سچویشن میں ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا پرسیپشن میرے بارے میں تو ٹھیک ہے لیکن میری فیملی کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی شخصیت کو فالو کرتے ہوں جو آپ کی فیملی سے وہ ان کی مطابقت نہ ہو، جب ان کا اسکول آف تھاٹ وہ نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے، ایسے میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود بریلوی مکاتب فکر سے میرا تعلق ہے، اور جب میں کسی اہل تشیع کی محفل میں جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ اہل تشیع کے پاس سے جانا یا اہل حدیث کی محفل میں جاتا، کیونکہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں نے تمام مکاتب فکر کو اسٹڈی کرنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا مجھے بہتر لگتا ہے۔ اسی لیے میں تمام مکاتب فکر میں وقت گزارنے کے بعد میں خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تصوف جو صوفیزم ہے یہ بہترین راستہ ہے زندگی گزارنے کا۔ اچھا لیکن میرے بھی فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے اس کانسیپٹ کے مطابق وہ نہیں مانتے، نہ ان اسکالرس کو مانتے ہیں جن کے پاس میں جاتا ہوں، نہ وہ میرے کانسیپٹس کو مانتے ہیں۔ تو آپ ان کو ان کے کانسیپٹ میں رہنے دیں، ان کو نہ چھیڑیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنے حساب سے زندگی گزاریں، میں اپنے حساب سے زندگی گزارتا ہوں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے فیصلہ قرآن کرے گا۔ قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر نمازی پہ نماز پڑھنے والا افضل ہے، یا ہر حج کرنے والے پہ زیادہ حج کرنے والا افضل ہے، یا زیادہ روزے رکھنے والے پہ زیادہ روزے والے رکھنے والا افضل ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ قرآن نے جو فضیلت انسان کی بنیاد بیان کی ہے وہ علم نے بیان کی ہے۔ اگر وہ آپ سے علم میں زیادہ ہے تو آپ اس کی عزت کریں، اگر آپ وہ مال و دولت میں زیادہ تو عزت نہیں بنتی، لیکن اگر آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ شخص علم میں مجھ سے زیادہ ہے تو آپ پہ جو عزت ہے وہ واجب ہو گئی اس کی کرنی۔ جی اچھا میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہمیں جماعتوں میں کیوں جانا چاہیے، جماعت میں کیوں شامل ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جماعتوں میں جانا چاہیے، جماعتوں میں پڑھنا چاہیے۔ اگر میں کسی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کس جماعت میں شامل ہوں اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ موجودہ دور کی عظیم جماعت ہے؟ اور پھر جاوید قادری کیوں، وہ علماء بھی تو ہیں، وہ لیڈر بھی تو ہیں پاکستان میں، کس طرح بات ہے؟ اچھا انہوں نے جو سوال کیا ہے ان کی عمر میرے خیال سے 20 سال کے قریب ہے، 25 سال کے قریب ہے۔ یہ سوال میرے دماغ میں تب آیا تھا جب میں 20 سال کا تھا۔ میرے دماغ میں بھی یہی سوال تھا کہ کون سی جماعت میں رہیں، کس کو فالو کریں۔ اسی لیے پھر میں نے تمام جماعتوں میں وقت گزارا، دعوت اسلامی میں بھی وقت گزارا، تبلیغی جماعت میں بھی وقت گزارا، اور جماعت اسلامی میں بھی وقت گزارا، اہل تشیع میں بھی وقت گزارا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ سب ٹھیک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اسٹڈی کیا، تمام جماعتوں نے،
قرآن, حدیث, سنت, ہر کسی نے اسٹڈی کیا. اب ہوتا یہ کہ آپ کی زندگی کا نا ایک باعث ہوتا ہے کہ آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. آپ غور کریں, انسان جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ وہی ٹھیک ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. میرے کانسیپٹ کے مطابق آپ کو سب کو پڑھنا چاہیے, آپ کو سب کو دیکھنا چاہیے, لیکن ایک شخصیت کو اپنا مینٹور ضرور بنانا چاہیے زندگی میں. وہ مینٹور کیوں ضروری ہے؟ سب کو تحقیق کر لیں آپ ایک دفعہ اچھی طرح, پھر ایک مینٹور پہ آ جائیں. کیونکہ مینٹور کو جب آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے, ان کی کتابیں زیادہ پڑھیں گے, ان کے ساتھ وقت گزاریں گے, ان کے ساتھ سفر کریں گے, ان کے لیکچر سنیں گے, تو جو ان کی پرسنالٹی ہے نا, وہ پرسنالٹی آپ کے اندر انکلکیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اندر پرسنالٹی آنی شروع ہو جاتی ہے. تمام کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایک مینٹور کو پھر فالو کرنا شروع کر دیں, آپ کی لائف ایسے آسان ہو جائے گی. مینٹور کا کرائٹیریا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے, جو میں نے 5 کرائٹیریاز بتائے ہیں میں نے آپ کو, کہ وہ فرقہ واریت نہ پھیلائے, اس کا ذریعہ معاش ہو, وہ آپ کے ساتھ یہ نہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے, وہ آپ کی علم اور تحقیق کو بڑھانے کی کوشش کرے, نہ کہ اپنے فالوور بڑھانے کی کوشش کرے. ہمارے پاس ٹائم, لاسٹ کوشچن کر لیں. سر جی میرا کوشچن یہ ہے کہ لوگ ریئلٹی میں کیوں نہیں رہنا چاہتے ہیں, جو پورے سیشن میں رہتے ہیں اور پورے ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. بڑا اچھا سوال کیا ہے بیٹا. ایسا ہے کہ بیٹھ جائیں, جو پرسیپشن ہوتی ہے نا وہ آسان ہوتی ہے. آپ کو جو شخص جو بتا رہا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آسان کام ہے. ریئلٹی جو ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا, آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ اس مدرسے کے باہر سے کچھ دیواریں دیکھیں اور دیوار دیکھیں اور ایک مائنڈ میں ذہن بنا لیں کہ اس کے اندر ایک ایسا ہوتا ہوگا, اور آپ چلے گئے. لیکن جب آپ اس کے اندر آئیں گے, اندر آ کے سارا سسٹم دیکھیں گے, تو اس پہ وقت لگتا ہے, اس پہ محنت لگتی ہے, اس پہ آپ کا ٹائم خرچ ہوتا ہے. تو لوگ محنت کرنے کے لیے بہت زیادہ تیار نہیں ہوتے. جیسے آپ کو فیس بک پہ حدیثیں ملتی ہیں نا کہ حضرت علی کا یہ قول ہے, حضرت حدیث نے یہ فرمایا. اچھا, اب لوگ اس کی تحقیق کریں گے, لائبریری جائیں گے, کتاب نکالیں گے, تحقیق کریں گے, ٹائم لگے گا نا. تو لوگ ٹائم نہیں لگانا چاہتے, اسی لیے وہ پرسیپشن میں رہنا چاہتے ہیں. ریئلٹی میں آنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. میں امید کرتا ہوں یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی. آپ کے وقت کا بہت محترم چودھری محمد عرفان یوسف صاحب آپ تشریف لائے, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ محترم قاری ریاست علی چدر صاحب, سیکرٹری کوآرڈینیشن سینٹرل پنجاب تحریک منہاج القرآن, آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ محترم ہمارے چودھری ضیاء الرحمان دلچ صاحب, آپ بھی تشریف لائے, آپ کو بھی دل کی امید گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. کل انشاءاللہ اسی طرح نماز ظہر کے بعد مستنصر ریاض صاحب وہ آئیں گے, آپ موٹیویٹ کریں گے.